اور ہو سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ کون سے ہیں. دیکھیں بہت ساری احادیث ہیں، ان کا جو خلاصہ ہے کہ وہ یہ کہ 3 سوالات ہوں گے. ایک سوال یہ ہوگا تیرا رب کون ہے، ایک سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے، اور ایک سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ما تقول فی ہذہ الرجل یا فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے اس کی تشریح میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی اور دکھا کے پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. بعض نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے وہاں ہر ایک کی قبر میں. اب یہ ساری باتیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے یا ان کے بارے میں اس طرح سے پوچھا جائے گا. لیکن اس سے احتمال ہے اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھارت پوچھا تو جائے گا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو دکھا کے پوچھا جائے گا، ملا کے پوچھا جائے گا، یا ویسے ذکر کر کے پوچھا جائے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. کل کی بات کیا ہے یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی تعین نہیں کر سکتے. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں بتایا ہے وہ 3 سوال ہیں. مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. سوکھے سوکھے سے سوال ہیں، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ رٹنے سے نہیں آتا. آپ اگر رٹ لیں جواب کہ ربی اللہ، دینی الاسلام، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ رٹ لیں تو کیا آپ رٹنے سے ان سوالوں کا جواب دے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان سوالوں کا جواب کردار سے بنتا ہے. انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اگر دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے پھر جواب آئے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے پھر وہاں پہ جواب خود بخود آ جائے گا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے تو پھر وہاں پہ خود جواب آ جائے گا. عربی سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، عربی نہ بھی آتی ہو تو جواب آ جائے گا. اگر زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق گزری ہوگی تو. لیکن اگر زندگی اس کے مطابق نہیں گزری تو پھر سوال آپ جتنے مرضی رٹتے رہیں اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے. میں ایک عملی طور پر اس کا مشاہدہ کرتا ہوں اور مجھے ہمیشہ قبر کے سوال یاد آ جاتے ہیں کہ ہم جب وائبہ کرتے ہیں ایم اے اسلامیات کا تو اس میں عام طور پہ ہم کوئی نہ کوئی دعا پوچھتے ہیں، اور اس میں مختلف دعائیں بھی ہیں کورس میں. تو جب ہم دعا پوچھتے ہیں تو کوئی ایک دعا ہم پوچھنا شروع کرتے ہیں تو باہر جا کے وہ جو انٹرویو دے کے جاتا ہے، وائبہ دے کے، وہ باہر جا کے بعد میں جن کی باری ہوتی ہے ان کو بتاتا ہے کہ وہ یہ والی دعا پوچھ رہے ہیں. تو وہ پھر جلدی دعائیں یاد کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کے بچے. تو دعائیں جب یاد کر کے اسی دن یاد کر کے اندر آتے ہیں تو پھر وہ کوئی لفظ ادھر سے کوئی اگلا لفظ پیچھے اور پچھلا لفظ آگے اور الٹا سیدھا سنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج یاد کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی آج یاد کی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح جیسے آج یاد کر کے آپ دعا نہیں سنا سکتے، وہ شخص سنا سکتا ہے جو معمولات میں اس دعا کو شامل رکھتا ہے. اس کو سنانے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جو مرضی دعا سن لیں. جس نے ساری مسنون دعائیں یاد کی ہیں، اپنے معمولات کا حصہ رکھتا ہے، وہ ایم اے اسلامیات کر رہا ہو چاہے نہ کر رہا ہو، اس کو تو آتی ہیں. تو یہی معاملہ قبر کے سوالات کا ہے. رٹنے سے اس کا جواب نہیں آتا، اس کا جواب زندگی گزارنے سے آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.